ایک سرسبز اور خوبصورت گاؤں میں ایک چھوٹا سا اسکول تھا جہاں بچے بڑے شوق اور محبت سے پڑھنے آتے تھے۔ اس اسکول کے استاد صاحب نہایت نیک، سمجھدار اور نرم دل انسان تھے۔ وہ بچوں کو صرف کتابی علم ہی نہیں بلکہ دین اسلام کی سچی تعلیمات بھی سکھاتے تھے۔ ایک دن صبح کی اسمبلی کے بعد سب بچے اپنی اپنی کلاس میں بیٹھے تھے۔ موسم خوشگوار تھا اور ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ استاد صاحب کلاس میں داخل ہوئے تو بچوں نے ادب سے کھڑے ہو کر سلام کیا۔ استاد نے مسکرا کر جواب دیا اور سب کو بیٹھنے کا کہا۔ آج کا سبق شروع ہی ہوا تھا کہ اچانک ایک معصوم سا بچہ، علی، کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر تجسس صاف نظر آ رہا تھا۔ علی نے ادب سے پوچھا، استاد جی، کیا میں ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ استاد نے پیار سے کہا، جی بیٹا علی، ضرور پوچھو۔ سوال کرنا اچھی بات ہے، اسی سے علم بڑھتا ہے۔ علی نے تھوڑا جھجکتے ہوئے کہا، استاد جی، کیا پریاں واقعی ہوتی ہیں؟ میری دادی مجھے کہانیاں سناتی ہیں کہ پریاں آسمان سے آتی ہیں، خوبصورت ہوتی ہیں اور اچھے لوگوں کی مدد کرتی ہیں۔ کیا یہ سچ ہے؟ یہ سنتے ہی پوری کلاس میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ کچھ بچے دلچسپی سے سننے لگے، کچھ ہنسنے لگے، اور کچھ واقعی جاننا چاہتے تھے۔ استاد صاحب نے مسکرا کر علی کو اپنے پاس بلایا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیراتے ہوئے کہا، بیٹا، تمہارا سوال بہت پیارا ہے اور اہم بھی۔ بہت سے بچے یہی سوچتے ہیں۔ پھر استاد نے پوری کلاس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بچوں، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر وہ بات جو ہم کہانیوں میں سنتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ حقیقت بھی ہو۔ پریوں کی کہانیاں زیادہ تر لوگوں کی بنائی ہوئی ہوتی ہیں تاکہ بچوں کو دلچسپ لگیں۔ علی نے دوبارہ پوچھا، تو کیا پریاں بالکل نہیں ہوتیں؟ استاد نے نرمی سے جواب دیا، بیٹا، شریعت یعنی قرآن اور حدیث میں پریوں کا ذکر نہیں ملتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حقیقت میں موجود مخلوق نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص مخلوقات ضرور پیدا کی ہیں۔ ایک اور بچہ، بلال، فوراً بولا، کون سی مخلوقات، استاد جی؟ استاد نے تختہ سیاہ پر لکھتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ نے 3 بڑی مخلوقات پیدا کی ہیں، انسان، فرشتے، ملائکہ، جنات۔ پھر استاد نے تفصیل سے سمجھانا شروع کیا، انسان ہم ہیں، جو مٹی سے بنائے گئے۔ ہمیں عقل دی گئی ہے تاکہ ہم اچھا اور برا پہچان سکیں۔ فرشتے نور سے بنائے گئے ہیں، وہ بہت پاک اور نیک ہوتے ہیں، کبھی گناہ نہیں کرتے اور ہمیشہ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے، لیکن وہ ہمارے اعمال لکھتے ہیں اور اللہ کے حکم سے مختلف کام کرتے ہیں۔ جنات آگ سے بنائے گئے ہیں، وہ بھی ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن وہ موجود ہوتے ہیں۔ ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی، جیسے انسانوں میں ہوتے ہیں۔ ایک بچی فاطمہ نے حیرت سے پوچھا، استاد جی، کیا فرشتے پریوں جیسے خوبصورت ہوتے ہیں؟ استاد مسکرا کر بولے، فرشتے یقیناً خوبصورت اور پاک مخلوق ہیں، لیکن ہمیں ان کی شکل کے بارے میں وہی ماننا چاہیے جو دین میں بتایا گیا ہے۔ انہیں پریوں کی طرح سمجھنا ٹھیک نہیں، کیونکہ پریاں صرف کہانیوں کا حصہ ہیں۔ علی اب کافی حد تک سمجھ چکا تھا، لیکن اس نے ایک اور سوال کیا، تو استاد جی، دادی ہمیں یہ کہانیاں کیوں سناتی ہیں؟ استاد نے محبت سے جواب دیا، بیٹا، کہانیاں سنانا ایک اچھی بات ہے۔ اس سے بچوں کو خوشی ملتی ہے اور بعض اوقات ان میں اچھے سبق بھی ہوتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر کہانی حقیقت نہیں ہوتی۔ دین ہمیں سچ اور حقیقت سکھاتا ہے۔ پھر استاد نے ایک مثال دی، جیسے اگر کوئی کہے کہ ایک اڑنے والا گھوڑا ہے جو سب کو کہیں بھی لے جاتا ہے، تو وہ صرف کہانی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح پریاں بھی کہانیوں کا حصہ ہیں۔ کلاس کے تمام بچے اب خاموشی سے سن رہے تھے اور ان کے چہروں پر سمجھداری نظر آ رہی تھی۔ استاد نے آخر میں کہا، بچوں، ہمیں ہمیشہ وہی بات ماننی چاہیے جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہو۔ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا چاہیے اور سچائی کو اپنانا چاہیے۔
علی خوش ہو کر بولا، اب مجھے سمجھ آ گیا استاد جی۔ پریاں کہانیوں میں ہوتی ہیں، لیکن اصل میں اللہ کی مخلوق فرشتے اور جن ہوتے ہیں۔ استاد نے خوش ہو کر کہا، شاباش بیٹا، یہی سمجھداری ہے کہ ہم حقیقت اور کہانی میں فرق کریں۔ گھنٹی بجی تو کلاس ختم ہو گئی، لیکن آج کا سبق بچوں کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے بس گیا۔ سبق: ہمیں ہمیشہ دین کی سچی تعلیمات پر یقین رکھنا چاہیے، ہر سنی سنائی بات پر یقین نہیں کرنا چاہیے، اور حقیقت اور کہانی میں فرق سمجھنا چاہیے۔